انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ کسی بھی براہ راست یا بلا واسطہ سردی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، آرمی چیف آف پاکستان کا اعلان۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کسی بھی براہ راست یا بلا واسطہ سردی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے GHQ میں 17ویں نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے بلوچستان میں ترقیاتی اقدامات پر گفتگو کی۔ آرمی چیف نے بلوچستان کی بے پناہ اقتصادی امکانات کو عوام کی بہتری کے لیے بروئے کار لانے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور بااختیار بنانے میں سول سوسائٹی کے مثبت کردار کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ بلوچستان کے لوگ نہایت باصلاحیت، باہمت اور محب وطن ہیں۔ بلوچستان کے عوام ملک کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی کے لیے نوجوانوں کا فعال کردار نہایت اہم ہے۔ ذاتی سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو رد کر کے ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج شر انگیزی اور ترقی مخالف بیانیے پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ کسی بھی براہ راست یا بلا واسطہ سردی خلاف ورزی کا بھارت کو یا کسی بھی فتنے کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق ورکشاپ کے اختتام پر مفصل سوال و جواب کے سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ منظر ایسا ہے کہ جیسے یہاں ایٹم بم گرا ہے۔ ٹرمپ کے داماد کی غزہ کے دورے کے بعد کی گفتگو سامنے آ گئی۔ امریکی صدر کے داماد جیریڈ کشنر نے کہا ہے کہ غزہ کا منظر ایسا ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے حال ہی میں اسرائیلی فوج کے ہمراہ غزہ کا دورہ کیا، جس کے بعد جیریڈ کشنر نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کی حالات سے متعلق گفتگو کی ہے۔ انٹرویو کے دوران جب میزبان نے جیریڈ کشنر کو جواب سے پوچھا تو آپ نے غزہ میں کیا دیکھا، تو کشنر نے جواب دیا کہ غزہ کا منظر ایسا ہے جہاں ایٹم بم گرے ہوں۔ جیریڈ کشنر نے کہا ہے کہ میں نے اسرائیلی فوج سے پوچھا تباہ شدہ غزہ میں فلسطینی کدھر جا رہے ہیں، تو اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ فلسطینی اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کی جانب جا رہے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ تباہ شدہ ملبے پر ٹینٹ لگا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے داماد نے مزید کہا کہ یہ سب بہت افسوسناک ہے، ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس دوران امریکی نیوز اینکر نے سوال پوچھا کہ کیا یہ نسل کشی نہیں ہے۔ اس پر جیریڈ کشنر نے کہا کہ نہیں، یہ نسل کشی نہیں ہے، لیکن بچوں کا قتل عام ہوا ہے۔ اس موقع پر انٹرویو میں موجود امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے بھی اسرائیل کی جانب سے قتل عام کو نسل کشی کہنے پر بھی بہت زیادہ اصرار نہیں کیا۔ بہار الیکشن سے قبل BJP مذہبی منافرت پھیلانے لگی۔ بھارتی وزیر نے مسلمانوں کو نمک حرام قرار دے دیا۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کی جانب سے مسلمانوں کو نمک حرام کہنے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ BJP کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر گری راج سنگھ نے بہار کے ضلع ارول میں 18 اکتوبر کو ایک جلسے کے دوران اپنے خطاب میں مسلمانوں کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ نمک حراموں کے ووٹ لینا نہیں چاہتے۔ ان کا یہ بیان اگلے ہی روز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وائرل ویڈیو میں گری راج سنگھ نے اقلیتی برادری کے افراد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ BJP کو ووٹ نہیں دیتے، حالانکہ انہیں مختلف سرکاری اسکیموں سے فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک موقع پر ان کی ایک عالم دین سے گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں آیوشمان کا کارڈ ملا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کیا ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی امتیاز کیا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے ووٹ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب میں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ووٹ نہیں دیا۔ گری راج سنگھ نے مزید کہا کہ جو احسان نہیں مانتے وہ نمک حرام کہلاتے ہیں۔ میں نے صاف کہا کہ ہمیں نمک حراموں کے ووٹ درکار نہیں ہیں۔ بھارتی وزیر کے بیان پر اپوزیشن جماعتوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ راشٹریہ جنتا دل کے رہنما مرتنجے تیواری نے الزام لگایا کہ وفاقی وزیر جان بوجھ کر مذہبی منافرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی ریاست میں الیکشن ہوتے ہیں تو BJP لیڈر ہندو مسلم کارڈ کھیلتے ہیں، وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ وہی لیڈر ہے جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ جو BJP کو ووٹ نہیں دے گا اسے پاکستان بھیج دیا جائے۔ BJP پچھلے 11 سال سے اقتدار
اقتدار میں ہے، کیا انہوں نے کسی کو پاکستان بھیجا؟ انہوں نے مزید کہا کہ بہار کی عوام ایسے رہنماؤں سے تنگ آ چکے ہیں جو تلواریں بانٹنے کی سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان کے معدنی ذخائر اعلیٰ عالمی معیار کے ہیں جو 2 لاکھ مربع میل سے زائد پر پھیلے ہیں۔ امریکی جریدے کا انکشاف۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے پاکستان کے معدنی ذخائر کی اہمیت کا اعتراف کر لیا۔ فارن پالیسی کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر اعلیٰ عالمی معیار کے ہیں جو 2,30,000 مربع میل پر محیط ہیں۔ یہ رقبہ برطانیہ کے رقبے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ جریدے نے کہا ہے کہ معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری سے پاکستان کو معاشی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔ فارن پالیسی کے مطابق پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے۔ قومی معدنی پالیسی کے 2025 کے ثمرات پاکستان میں بالخصوص بلوچستان کی عوام تک پہنچیں گے۔ جریدے کے مطابق معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال سے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ افغان وزیر دفاع نے پاک افغان کشیدگی میں بھارتی کردار کی باتوں کو مسترد کر دیا۔ افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں بھارتی کردار کی باتوں کو مسترد کر دیا۔ عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویوز میں افغان وزیر دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان پڑوسی ممالک ہیں اور دونوں کے درمیان تعلقات بھی باہمی احترام اور اچھے ہمسائے کے طور پر ہونے چاہیے کیونکہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملا یعقوب نے کہا ہے کہ تمام فریقین کو معاہدے کی ہر شق کا پابند رہنا چاہیے۔ افغانستان شرائط پر پوری طرح پابند ہے، تاہم اگر پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اسے مسائل پیدا ہوں گے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرانے والے ممالک ترکی اور قطر سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد میں مدد کریں۔ افغان وزیر دفاع نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں بھارت کے کردار کی باتوں کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی میں کبھی بھی اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنا شامل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان ایک آزاد ملک کے طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے گا اور اپنے قومی مفاد کے تحت ان تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ ملا یعقوب کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر برقرار رکھیں گے اور ہمارا مقصد کشیدگی پیدا کرنا نہیں بلکہ تعلقات کو آگے بڑھانا ہے جو ہم وہ بڑھاتے رہیں گے۔ بہت بڑی خبر کے مطابق بنگلہ دیش ٹرکی سے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر خریدنا چاہتا ہے۔ ڈھاکہ اور انقرہ نے فوجی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا اعلان کر دیا۔ اپنی فضائی جنگی صلاحیتوں کو جدید بنانے کی طرف ایک فیصلہ کن پیش قدمی کرتے ہوئے بنگلہ دیش مبینہ طور پر ٹرکی سے 6 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جنوبی ایشیا کے اندر ملک کے فوجی توازن کو دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے۔ اس کے دفاعی نظام میں ایک واضح تبدیلی کا اشارہ ہے۔ یہ ممکنہ اصول بنگلہ دیش کے طویل المدتی فورسز گول 2030 جدید کاری کے روڈ میپ کے ساتھ مضبوطی سے منسلک ہے۔ ڈھاکہ کے پرعزم نظاموں سے آگے بڑھنے اور تمام ڈومینز میں 21ویں صدی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل تکنیکی طور پر جدید مسلح فورس تیار کرنے کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت میں معاہدہ کیا گیا جب ملک خلیج بنگال میں بڑھتے ہوئے تصاویراتی مسابقت، سرحدی انتظام اور دریا کے اشتراک پر ہندوستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات، میانمار کے ساتھ اپنی سرحدوں پر بڑھتی ہوئی غیر مستحکم سیکیورٹی کی صورتحال سے نشان زد ایک پیچیدہ جغرافیائی سیاسی ماحول میں تشریف لے کر جا رہا ہے۔ فورسز گول 2030 اقدام کے تحت جو پہلی بار 2009 میں متعارف کرایا گیا اور 2017 میں بہتر کیا گیا تھا، بنگلہ دیش کی مسلح افواج ایک کثیر الجہتی فوجی طاقت میں تبدیل ہونے کی کوشش کرتی ہے جو جدید فضائی، بحری اور زمینی نظام سے لیس ہے، جو قابل اعتماد ڈٹرنس اور آپریشن لچک کو یقینی بناتی ہے۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس BF کے لیے جدیدیت اور پالیسی کی ترجیح نہیں رہی۔ یہ ایک اسٹریٹجک ضروری ہے جس کی بجا پرانے
چنگڈو اور MiG-29 اور F-7 کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ عصری الیکٹرانک جنگ اور بصری حد سے باہر کے مصروفیات کے لیے موزوں نہیں ہے۔ حملہ آور ہیلی کاپٹروں کا اصول، جیسے ترکی کے ساختہ T-129 اٹیک، اس جدید کاری کے لیے ایک اہم جز کی نمائندگی کرتا ہے، جس سے BAF کو قریبی فضائی مدد، مسلح جاسوسی، انسداد بغاوت کی صلاحیتیں ملیں گی، جو چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں اور ملک کے ساحلی اور سرحدی علاقوں کی آپریشن حالات کے لیے بہت موزوں قرار دیا جا رہا ہے۔ چین نے تائیوان کے دفاعی بل کر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ چین اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ چینی وزارت قومی دفاع نے واشنگٹن کو نئے منظور شدہ امریکی نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کی دفعات پر سخت انتباہ جاری کیا، جس میں تائیوان کے لیے فوجی تعاون میں توسیع شامل ہے۔ اس اقدام کو اشتعال انگیز اضافہ قرار دیا، جس سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے۔ بیجنگ میں بات کرتے ہوئے وزارت دفاع کے ترجمان سانگ سیاؤنگ نے NDDA کے تائیوان سے متعلق عناصر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں چین کے اندرونی معاملات میں صریحاً مداخلت قرار دیا۔ سانگ نے کہا ہے کہ امریکہ تائیوان کارڈ کھیل رہا ہے، جو آگ سے کھیلنے سے مختلف نہیں ہے۔ تائیوان کو مسلح کرنا ایک انتہائی خطرناک جوا فعل ہے اور یقیناً اس کی بھاری قیمت امریکہ کو ادا کرنی پڑے گی۔ NDAA، جو حال ہی میں امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا، اس میں نام نہاد تائیوان سیکیورٹی تعاون اقدام کے لیے $1 بلین کی تحریرات، امریکہ تائیوان کے دفاعی تعاون میں توسیع کی دفعات اور تائیوان کو بحری مشق میں ضم کرنے کے الکاہل کے کنارے اور منصوبے شامل ہیں۔ سانگ نے کہا ہے کہ یہ دفعات چین کی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ امریکہ پر بین الاقوامی سلامتی کے وسیع ماحول کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا۔ انہوں نے باقاعدہ پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں عالمی امن اور استحکام کو متاثر کرتی ہیں۔ ایک بیان نے سانگ میں اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کا سوال چین امریکہ تعلقات میں پہلی سرخ لکیر ہے، جسے عبور نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان مزید فوجی تعاون آگے بڑھ سکتا ہے، جو کہ خطرناک ہے، اور تصادم کا خطرہ مزید بڑھے گا۔ امریکہ نے حالیہ برسوں میں تائیوان کے ساتھ دفاعی معاملات میں مسلسل اضافہ کیا اور آگے بھی اضافہ کرنے جا رہا ہے۔